السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم ایک اور خوفناک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تو دوستو، آج کا واقعہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ دور تک جاتی سنسان ویران سڑک اور گہرا ہوتا ہوا اندھیرا حارث کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ایک تو اجنبی شہر، کوئی جان پہچان والا بھی نہیں تھا۔ وہ پریشان نظروں سے اپنی چاروں اطراف دیکھ رہا تھا۔ بس سے اترنے کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے یہاں آنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے، پر وہ کیا کرتا؟ غربت نے اسے شہر آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گاؤں میں کوئی ایسا کام تھا ہی نہیں جس سے وہ اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کرتا۔ والد کم عمری میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اب حارث ہی گھر کا بڑا تھا۔ ماں نے اسے شہر آنے سے پہلے سمجھایا تھا، مگر حارث کے سر پر شہر آ کر نوکری کرنے کا بوجھ سوار تھا۔ چل بیٹا، اللہ مالک ہے حارث، جب یہاں آ ہی گیا ہے تو اللہ کوئی نہ کوئی سبب مہیا کر دے گا۔ وہ بیگ اٹھائے ہوئے منہ میں بڑبڑاتے اپنے انجانے راستے کی طرف چلنے لگا۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے کی وجہ سے اسے راستہ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ چلتے چلتے اس کا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل گر گیا۔ اس نے غور کیا تو وہ کوئی قبر تھی۔ اس کے تو بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے گھبرا کر کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہوا۔ وہ اس وقت کسی قبرستان میں کھڑا تھا۔ وہ گھبرا کر جلدی جلدی آگے بڑھنے لگا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں اب وہ بہت دیکھ بھال کر چل رہا تھا اور تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا تاکہ وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آئے۔ بات سنو بیٹا۔ اپنی پشت پر کسی مردانہ آواز پر وہ اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ پیچھے پلٹے بغیر تیز تیز دوڑنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل گیا۔ ارے بیٹا سنو تو، وہ آدمی حارث کے پیچھے آتے ہوئے بولا۔ ڈرو مت، میں ادھر ہی کا رہنے والا ہوں۔ وہ عمر کا سیدھا آدمی تھا اور حارث کی آنکھوں میں ڈر کو دیکھ کر کہنے لگا، بیٹا میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر تم پر پڑی۔ اس جگہ نئے معلوم ہو رہے ہو؟ جی میں گاؤں سے آیا ہوں، نوکری کی تلاش میں۔ حارث ذرا مطمئن ہوتے ہوئے بولا، لیکن میں یہاں کسی کو بھی نہیں جانتا اور مجھے رہائش کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں۔ بیٹا رہائش کی تم فکر نہ کرو، یہاں قریب ہی میرا گھر ہے، تم رات میرے گھر رہ سکتے ہو۔ بوڑھے کی پیشکش پر حارث کی خوشی دیدنی تھی۔ لیکن کرایہ کیا ہوگا آپ کا؟ بیٹا کرایہ کی فکر نہ کرو، جب تک دل چاہے بیٹا تم یہاں رہ سکتے ہو۔ بیٹا گھر میں اور میری بیوی ہوتے ہیں، گھر میں ہمارا اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا اور تمہارا رہائش کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ حارث کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی اس کی اتنی بڑی مشکل دور ہو جائے گی۔ باتیں کرتے کرتے وہ ایک گھر کی جانب آ کر رک گئے۔ گھر کافی پرانا، خستہ حالت کا لگ رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اسے اندر لے آئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عجیب سی ٹھنڈک کا اندیشہ ہو رہا تھا۔ اتنی گرمی میں بھی گھر کا ماحول عجب ٹھنڈک لیے ہوئے تھا۔ بڑا صحن تھا جہاں پر ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ صحن کی جانب ایک چھوٹا سا باورچی خانہ تھا اور دوسری جانب چھوٹا سا ایک کمرہ تھا جہاں پلنگ پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ صحن میں لگے نیم کے درخت پر بیٹھی کالی سیاہ بلی حارث کو وحشت سے گھور رہی تھی۔ بلی نہ صرف گھور رہی تھی، بلی کی نظروں سے حارث کو عجیب ہی وحشت کا احساس ہو رہا تھا۔ صحن میں لگی سیڑھیوں کی جانب وہ بوڑھا حارث کو لے کر بڑھا۔ سیڑھیاں اوپر کی جانب جا رہی تھیں۔ حارث بھی آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چلنے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور کمرے کے برابر میں ایک چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ بیٹا یہ تمہارا کمرہ ہے۔ بوڑھا آدمی کمرے کی جانب جاتے ہوئے بولا، اب تم آرام کرو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ نہیں نہیں، میں بس سونا چاہتا ہوں انکل، بہت تھک گیا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، صبح ملاقات ہوگی۔ حارث سارے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں قالین بچھا ہوا تھا۔ کونے میں سنگل بیڈ رکھا تھا اور بیڈ کے سامنے 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ حارث ایک طرف بیگ رکھ کے نہانے چلا گیا۔ نہا کر آیا تو خود کو کافی پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ وہ لیٹنے سے پہلے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد کھڑکی کے دونوں پٹ بند کرنے لگا۔ وہ کھڑکی سیڑھی کی جانب کھلتی تھی۔ اسی کمرے میں ایک دوسری کھڑکی بھی تھی جو روڈ کی طرف کھلتی تھی۔ حارث اس کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا تو کھڑکی سے نظر آتے قبرستان کی طرف اس کی نظر پڑی۔ اس نے گھبرا کر کھڑکی بند کر دی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ تھکاوٹ تھی
اس لیے لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح آنکھ اس کی دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی۔ وہ جلدی سے اٹھا تو وہ بوڑھا اسے کھڑکی سے جھانکتا دکھائی دیا۔ بیٹا دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا تو وہ بوڑھا ہاتھ میں ناشتے کا ٹرے لیے کھڑا تھا۔ بیٹا ناشتہ کر کے نیچے آ جانا۔ ناشتہ کرنے کے بعد حارث نیچے چلا گیا، جہاں صحن میں وہ کل والی عورت تخت پر بیٹھی تھی اور پاس اس کے وہ بوڑھا بیٹھا تھا۔ آ جاؤ بیٹا۔ تخت پر بیٹھی بوڑھی عورت حارث کی جگہ اپنے پاس بناتے ہوئے بولی، میرا نام سعیدہ ہے اور ان کا نام شعیب ہے۔ بیٹا کچھ اپنے بارے میں تو بتاؤ۔ عورت بولی، اماں میرا نام حارث ہے اور میں گاؤں سے شہر کو نوکری کی تلاش میں آیا ہوں۔ اچھی بات ہے بیٹا، تم یہاں آرام سے رہنا، کھانے پینے کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہت شکریہ اماں، میں آپ دونوں کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اس اجنبی شہر میں آپ نے میری بہت مدد کی ہے۔ اچھا اماں، اب میں چلتا ہوں، نوکری کی تلاش میں میرے لیے دعا کریں، کوئی معقول نوکری مل جائے۔ تھوڑے ہی دن بعد حارث کو ایک کلرک کی نوکری مل گئی۔ شام کے وقت وہ بوڑھا بوڑھی باتیں کر رہے تھے تو حارث کا باہر جانے کا من کیا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ شعیب نے پوچھا۔ جی میں بازار جا رہا ہوں، کچھ کام ہے۔ وقت دیکھو بیٹا، اتنی رات کو جاؤ گے اور حالات بھی ٹھیک نہیں۔ تم ایسا کرو، تم کل چلے جانا، ابھی تو میں تمہیں دروازہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ حارث یہ سن کر چپ چاپ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اچھی مصیبت ہے یار، ابھی تو رات کے 9 ہی بجے ہیں، تو کیسی مصیبت ہے کہ اب میں باہر بھی نہیں جا سکتا۔ مغرب کے بعد باہر نہیں جانا، ڈاکو آ جائیں گے، جیسے ڈاکو انہیں کی طاق میں بیٹھے ہوں۔ حارث جلتا بنتا بڑبڑاتا ہوا بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے ویسے تو کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اس بوڑھے میاں بیوی کی روک ٹوک پر غصہ آتا تھا اسے۔ بستر پر لیٹ کر وہ بیزار ہو گیا تو قبرستان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی جانب بڑھا۔ کافی سنسان علاقہ تھا، آبادی بھی بہت کم تھی۔ حارث نے قبرستان کی طرف دیکھا تو 2 لڑکیاں اسے نظر آئی جو قبرستان سے گزر رہی تھی۔ وہ حارث کی طرف دیکھ رہی تھی اور ہاتھ کے اشارے سے حارث کو بلانے لگی۔ حارث بہت حیران ہوا کہ اتنی رات کے لڑکیاں یہاں کیا کر رہی ہیں۔ حارث نے گھبراتے ہوئے کھڑکی بند کر دی اور کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جھانکنے لگا۔ صحن میں کوئی نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں نیچے گیا اور آہستہ سے دروازے کی جانب بڑھا۔ پلٹ کر یقین دہانی کے لیے دیکھنے لگا کہ کہیں وہ بوڑھا بوڑھی تو اسے نہیں دیکھ رہے۔ ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اچانک صحن میں لگے نیم کے درخت پر بیٹھی بلی غرائی اور حارث پر حملہ کر گئی۔ حارث اس اچانک حملے پر تیار نہ تھا۔ وہ ایک دم سے سٹپٹا سا گیا۔ وہ کالی سیاہ بلی حارث کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ حارث جلدی سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بھاگا تو پیچھے سے کسی نسوانی کہکے کی آواز پر وہ بدحواس ہو گیا، جیسے اس کے ارادے ناکام بنانے پر کوئی ہنس رہا ہو۔ وہ دروازہ بند کر کے بری طرح ہانپنے لگا اور بہت خوف محسوس کرنے لگا۔ وہ ساری رات جاگ کر کاٹی۔ کہیں فجر کے وقت جا کر حارث کی آنکھ لگی۔ دوسرے روز وہ آفس سے گھر آتے ہوئے پیچھے سے آتی ہوئی نسوانی آواز پر پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کیسے ہیں آپ؟ پیچھے وہی 2 لڑکیاں تھیں، رات حارث نے جنہیں کھڑکی سے دیکھا تھا۔ ہم نے تو آپ کو ہاتھ ہلایا تھا، لیکن آپ نے تو ایسے ڈر کے کھڑکی بند کر دی جیسے ہاتھ نہ ہلایا ہو کوئی گولی ماری ہو۔ وہ شوق سے لڑکی مسکراتے ہوئے بولی۔ اب حارث کی اکثر آتے جاتے ان لڑکیوں سے ملاقات ہو جاتی۔ جس وقت حارث آفس سے آتا تھا تو وہ لڑکیاں بھی اسی وقت اکیڈمی سے پڑھ کر آتی تھیں۔ حارث کو شوخ و چنچل سی آئمہ اچھی لگنے لگی۔ حارث اور آئمہ ایک دوسرے کے قریب بھی آ گئے تھے۔ وہ اب گھر کی طرف سے بھی مطمئن تھا، پابندی سے اپنے گاؤں پیسے بھیجتا۔ گاؤں میں سبھی حارث کو نوکری سے خوش تھے کیونکہ گھر کے حالات اب بہتر ہونے لگے تھے۔ ایک بار آئمہ نے حارث سے رات کو ملنے کی خواہش کی۔ آئمہ، تم میرے مالک مکان کو نہیں جانتی، شام کے بعد وہ مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتے اور میری چوکیداری کے لیے وہاں ایک بلی بھی موجود ہے جو میری تاڑ میں رہتی ہے۔ حارث بلی والا واقعہ سنا ہی رہا تھا کہ آئمہ کے ساتھ کھڑی سحرش زور سے ہنس دی اور اس کے ہنسے پر وہ منہ بنانے لگا۔ خیر، حارث ملنے کی حامی بھرتے ہوئے گھر چلا آیا اور رات جب شعیب انکل کھانا لے کر اوپر آئے تو وہ سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے صحن میں جھانک کر نیچے دیکھنے لگا کہ کوئی ہے تو نہیں، اور اطمینان سے وہ نیچے چلا آیا اور وہ دونوں میاں بیوی سونے کے لیے کمرے میں جا چکے تھے۔ اس نے صحن میں لگے درخت کی جانب پلٹ کر دیکھا
تو وہاں بلی بھی موجود نہیں تھی۔ سکھ کی سانس لیتے ہوئے دروازہ کھولا اور باہر چلا آیا۔ وہاں آئمہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سحرش نہیں آئی۔ سحرش کو اس کے ساتھ نہ پا کر وہ بولا، نہیں حارث، وہ بول رہی تھی کہ میں کباب میں ہڈی بن کر کیا کروں گی، تم جاؤ۔ آئمہ شرارت سے آنکھ مار کر بولی۔ اس کی بات پر وہ ہنس کر دیکھنے لگا، جو واقعہ ہی میں بہت حسین تھی۔ آؤ حارث، پارک میں چلتے ہیں۔ آئمہ اسے سامنے قبرستان میں بنے پارک میں لے آئی۔ اتنی رات میں وہ قبرستان میں جاتے ہوئے وہ ڈر رہا تھا۔ حارث ڈرو مت، اس قبرستان کے بعد پارک ہے۔ وہ آئمہ کے ساتھ پارک میں چلا آیا۔ آئمہ اسے اپنے بارے میں بتانے لگی کہ سحرش اور میں دونوں سہیلیاں ہیں اور دوسرے شہر سے تعلیم کے غرض سے یہاں آئی ہیں۔ باتوں باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا کہ حارث نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ اف، اتنی دیر ہو چکی ہے۔ حارث گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں چلو، سحرش بھی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ آئمہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دونوں باتیں کرتے پارک سے باہر نکل آئے۔ قبرستان میں کھڑا گورگن حارث کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھ سے خائف ہوتا ہوا حارث آئمہ کو خدا حافظ کہتا گھر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر درخت پر بیٹھی بلی پر پڑی۔ بلی حارث کو ہی گھور رہی تھی۔ آ گئے ہیں تم؟ تمہیں اتنی بار روکا ہے کہ رات کو گھر سے باہر اتنی دیر نکلنا اچھا نہیں، پر تم وہ سنتے ہی نہیں۔ اف، اماں جاگ رہی ہیں آپ؟ وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ چلو اب آ گئے ہو تو کھانا کھا لو۔ تم نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ تخت پر کھانا رکھا ہے، میں نے تمہارے لیے باورچی خانے سے نکالا ہے۔ حارث شرمندہ ہوتے ہوئے تخت پر پڑے کھانے کی طرف بڑھ گیا اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگا۔ اسے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ باورچی خانے کی جانب بڑھ گیا۔ اماں جی، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آج کے بعد آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اور کھانا بہت مزیدار بنا تھا۔ حارث کے یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ وہاں تو کوئی بھی موجود ہی نہ تھا۔ حارث خوفزدہ نظروں سے اماں کے کمرے کی جانب دیکھنے لگا تو اماں بیڈ پر سو رہی تھی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ حارث گھبراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دوسرے دن آفس سے چھٹی تھی۔ دونوں بوڑھا بوڑھی تخت پر بیٹھے تھے۔ میں ان کے پاس چلا آیا۔ آپ دونوں کی شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ بیٹا 50 سال ہو گئے ہیں۔ جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی، اولاد کے لیے بڑی دعائیں مانگی، مگر اولاد نہ ہوئی۔ وہ ماضی کو سوچتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی۔ بیٹا، میرے تو بس یہی بچے ہیں۔ وہ درخت پر بیٹھی بلیوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، اماں آپ کو بلیاں بہت پسند ہیں کیا؟ ہاں بیٹا، وہ مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو گئی۔ تو حارث درخت پر بیٹھی بلیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک بلی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ حارث دیکھتے ہوئے جھرجھری لے کر رہ گیا۔ تمہارے انکل کو بولا تھا میں نے دوسری شادی کر لو اولاد کے لیے، لیکن نہیں مانے۔ حارث بولا، آپ سے ہی محبت کرتے ہوں گے نا؟ سعیدہ منہ پر دوپٹہ لے کر ہنسنے لگی۔ بیٹا، لیلا مجنوں والی محبت مشہور تھی ہماری۔ اماں جی، یہ علاقہ اتنا سنسان کیوں ہے؟ بیٹا، یہ علاقہ شروع سے ہی سنسان ہے، آبادی تو یہاں ہے ہی نہیں۔ حارث خاموش ہو گیا۔ دیر رات کو حارث کی اچانک آنکھ کھلی تو نیچے صحن سے آتی باتوں کی آواز پر وہ حیران ہوا کہ اس وقت نیچے کون ہے۔ وہ آہستہ سے کمرے کے دروازہ کھول کر نیچے جھانکنے لگا تو صحن میں شادی کا سماں تھا۔ پورا صحن روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ عورتیں خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھیں۔ حارث نے غور کیا تو تخت پر ایک لڑکی دلہن بنے نظر آئی اور اس کے ارد گرد کافی لڑکیاں تیار ہوئی بیٹھی تھیں۔ کھانے کی لذیذ خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف کھانے کی دیگیں رکھی ہوئی تھی۔ سینیوں پہ کھڑے حارث یہ سب حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ آجا حارث بیٹا نیچے۔ شعیب انکل کی حارث پر نظر پڑی تو وہ حارث کو بلانے لگے۔ حارث نیچے آ گیا۔ بیٹا، یہ ہمارے پڑوس کی بچی ہے، اس کی شادی ہے۔ تمہاری آنٹی سعیدہ نے بولا تھا کہ بچی کی رخصتی ہمارے گھر سے ہی ہوگی، کیونکہ بچپن سے ہی یہ بچی ہمارے گھر آتی جاتی ہے۔ انکل کی بات پر حارث بوڑھی اماں کی جانب دیکھنے لگا جو شادی کے ہر کام میں آگے آگے تھی۔ کھانا لگا تو حارث بھی کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ اتنا لذیذ کھانا تھا کہ حارث کو اب نیند آنے لگی۔ دوسرے دن آفس بھی جانا تھا تو وہ سونے کے لیے اوپر والے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اسے لگا اس کے پیچھے پیچھے کوئی آیا ہے۔ اس نے 3 بار چونک کر ارد گرد بھی دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ گلاب کی تیز خوشبو اسے محسوس ہوئی۔ حارث جو کہ بستر پر دراز تھا گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ نسوانی کہہ کے اس کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ حارث نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ خوفزدہ اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔
پوری رات اسے لگا کہ کوئی نسوانی ہاتھ اسے سر سے ہلاتا رہا ہے۔ فجر کے وقت تک یہی سب چلتا رہا۔ آفس میں بھی حارث سے کام نہیں ہو رہا تھا کیونکہ رات بھر وہ سو نہ سکا۔ شام واپسی پر گھر کی طرف آتے ہوئے آئمہ نظر آ گئی۔ آئمہ کو دیکھتے ہی حارث کی ساری تھکن دور ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر پارک میں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ آئمہ تمہیں پتہ ہے کل میرے مالک مکان کے گھر میں اس کی پڑوسن کی شادی تھی۔ دلہن بنی لڑکی کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ ایک دن تم بھی میری دلہن بنی بیٹھی ہوگی۔ کاش، آئمہ دھیرے سے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ ناسجی سے بولا، کاش ایسا ہو کہ میں تمہاری دلہن بنوں۔ فکر مت کرو، تمہاری شادی صرف مجھ سے ہی ہوگی۔ میں کچھ دنوں تک اپنے گاؤں جاؤں گا تو تمہاری اور اپنی شادی کی بات کروں گا۔ حارث، کیا سچ میں تم مجھ سے شادی کرو گے؟ ہاں آئمہ، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے ہی شادی کروں گا۔ گھر آتے ہی حارث بیگ پیک کرنے لگا کیونکہ پرسوں وہ گاؤں جا رہا تھا۔ آج رات بھی آئمہ نے اسے پارک میں ملاقات کرنے کا کہا۔ آئمہ سے رات کو ملاقات کے بعد پارک سے واپسی پر حارث کے پیر کسی پتھر سے ٹکرایا اور دھڑم سے نیچے گر گیا۔ اس نے جلدی سے موبائل کی ٹارچ جلائی تاکہ راستہ دیکھ سکے۔ موبائل کی روشنی سیدھی سیدھی قبر کی روشنی پر پڑی۔ حارث کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ قبر کی تختی پر لکھا تھا شعیب خان۔ وہ بامشکل کھڑا ہوا تھا تو اسی قبر کے برابر میں ایک اور قبر تھی جس پر لکھا تھا سعیدہ شعیب۔ حارث کو لگ رہا تھا کہ اب وہ بے ہوش ہو کر رہ جائے گا۔ بھائی کیا ہو گیا؟ پیچھے سے گورکن کی آواز آئی۔ وہ یہ قبر۔ حارث کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے منہ سے ہی نکل رہے تھے۔ ہاں بھائی، یہ دونوں میاں بیوی تھے، سامنے والے گھر میں رہتے تھے۔ گورکن اس گھر کی طرف اشارہ کرنے لگا جہاں حارث رہ رہا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے شعیب صاحب کے گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے اور بے رحم ڈاکوؤں نے شعیب اور اس کی بیوی سعیدہ کو قتل کر دیا تھا۔ بھائی جان، دھیان رکھا کریں، حالات آگے ہی بہت خراب ہیں۔ یہاں ڈاکوؤں کا بسیرا ہے۔ حارث کو بے ساختہ اماں کے الفاظ یاد آ گئے۔ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ کیوں نہیں بھائی، کچھ نہیں۔ حارث بھاگا گھر گیا۔ مجھے کسی بھی حال میں ابھی کے ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ حارث خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اپنا سامان سمیٹ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تو حارث مزید خوفزدہ ہو گیا۔ سیڑھی والی کھڑکی سے دیکھا تو وہ سامنے آئمہ کھڑی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ حارث پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ حارث، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ حارث آئمہ کی یہ بات سن کر جلدی سامان سمیٹنے لگا۔ تبھی حارث کے دماغ میں جھمکا ہوا، آئمہ تمہیں کیسے پتا میں جا رہا ہوں؟ حارث پاس کھڑی آئمہ سے پوچھنے لگا، آئمہ تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ تم اس طرح اپنے قبیلے کی نافرمانی نہیں کرو گی؟ تبھی اچانک سہرش بولی، حارث، آئمہ نے آپ کو حقیقت بتانے سے منع کیا مگر میرے خیال سے آپ کو حقیقت سے واقف کر دینا چاہیے۔ آئمہ کے لاکھ رونے کے باوجود سہرش بتانے لگی، ہمارا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے اور باہر صحن میں لگے درخت پر ہم بہت عرصے سے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ جو بلیاں آپ کو دکھائی دیتی ہیں وہ ہم ہی ہیں۔ پہلے دن جب آپ نے اس گھر میں قدم رکھا تھا تو پہلی نظر ہی میں آئمہ آپ کی دیوانی ہو گئی تھی۔ میں نے تو آئمہ کو بہت روکا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ جائے گی تو ہمارے قبیلے کے بڑے آئمہ کو مار ہی دیں گے اور اس کے ساتھ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ سعیدہ آنٹی جب یہاں بیاہ کر آئی تھی تو انہیں ہماری موجودگی کا پتہ چل چکا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے ہم ہی ان کی بیٹیوں کی طرح ہیں، لیکن وہ دونوں بھی کب کے مر چکے ہیں۔ یہ گھر خالی ویران کھنڈر ہے، ادھر کوئی زندہ انسان نہیں ہے۔ اس رات میں جو آپ شادی دیکھی تھی وہ ہمارے ہی قبیلے کی لڑکی کی شادی تھی۔ حارث کو لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت اس کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ حارث کا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ حارث، تم کہیں نہیں جاؤ گے بیٹا، تم ہمارے بیٹوں کی طرح ہو۔ شعیب انکل سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آنے لگے۔ حارث نے خوف زدہ ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ یا اللہ پاک میری مدد کرے، میں کہاں جنات میں پھنس گیا ہوں۔ حارث پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگا، کلمہ پڑھنے لگا، آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ پوری رات وقفے سے دروازے پر ہونے والی دستک اور سعیدہ کی سسکتی ہوئی آواز، اس کو جانے مت دینا، میں اسے کسی بھی صورت میں نہیں جانے دوں گی، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، حارث اب میرا بچہ ہے۔ بوڑھی سعیدہ کی آواز حارث کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہی تھی اور ساتھ میں نسوانی بین کرتی ہوئی آواز جو آئمہ کی تھی، حارث تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تم مجھ سے ہی شادی کرو گے، تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ میں تمہیں ہرگز نہیں جانے دوں گی۔
حارث دونوں ہاتھوں سے کانوں کو جکڑے دروازے پر پشت لگائے رہا اور کلمہ پڑھتا رہا۔ فجر کے وقت آوازوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ اس نے دروازہ کھول کر نیچے جھانکا جہاں اب بالکل خاموشی تھی۔ وہ بیگ اٹھائے اندھا دھند سیڑھیاں اترتا دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگا۔ وہ پوری جان لگا کر بھاگا۔ بھاگتا بھاگتا سڑک کی جانب آتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر کے آنسو اس کی گال پر پڑے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ گیا ہے۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ 6 مہینے جنات کے ساتھ رہا۔ آج اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ آج 10 سال گزرنے کے بعد بھی آج اسی گھر کے سامنے سے گزرا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہی کچھ بیتے سال مجھے یاد آ گئے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔